بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے الحمدللہ بیٹا دعائیں ہیں آپ کی، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میرے بچوں، جی سلمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ شاید؟ میرے بچوں، آج SLO 9 اور پیپر کے حوالے سے آخری SLO، اور لکیلی ہم ایک SLO اور پڑھ چکے ہیں جو کہ ایکٹیویٹی کے طور پہ تھا، اور ہم نے اسے الحمدللہ فل فلیش پڑھا۔ یعنی بیچلرز میں یا ان فیوچر اسٹڈیز میں جب نان پروفٹ آرگنائزیشن آئے گا آپ کے سامنے، تو اللہ کے حکم سے آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کو آتا نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ SLO 7 نان پروفٹ آرگنائزیشن۔ اسی طرح ہم نے ایک SLO اور پڑھنا ہے، SLO 10 کلاس ایکٹیویٹی کے طور پر، اور وہ جناب انوینٹری ویلیویشن سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح ہم بس بہت جلد، تھوڑا سا میں پیپر میں مصروف ہوں، پیپر فائنلائز کر لوں تو ہم بہت جلد انشاءاللہ اکاؤنٹنگ کے MCQs کے کوئز کا بھرپور اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ MCQs بیس ٹیسٹ آپ سب آن لائن کنڈکٹ کریں، آن لائن دیں۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات کہ وہ ٹیسٹ آپ اگر کہیں گے کہ بھئی ہمارے پیرنٹس سے شیئر نہ کیے جائیں یا شیئر نہ کیے جائیں مینجمنٹ سے، تو وہ میں اور آپ ہم دونوں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے صرف اسے پرفارم کریں گے تاکہ ہم جج کر سکیں، میں جج کر سکوں، آپ جج کر سکیں، مینجمنٹ نہیں۔ یعنی جب بائی منتھلی ہوگا وہ مینجمنٹ کے لیے ہوگا، اور اسی طرح سیکنڈ بائی منتھلی جسے آپ کہتے ہیں، مڈ ٹرم ہوگا وہ مینجمنٹ کے لیے ہوگا، فائنل ٹرم ہوگا وہ مینجمنٹ کے لیے ہوگا۔ لیکن میں اور آپ، میں اپنی پڑھائی بہتر بنانے کے لیے اور آپ اپنی پریپریشن کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئزز کا آغاز کریں۔ تو بس یوں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا، آپ کہیں گے تو پارٹنرشپ کے MCQs کا ایک کوئز لے لوں گا، اور ایک جو ہے وہ آپ کا جناب کون سا MCQ کا، اپنا SLO 6 انکمپلیٹ ریکارڈ سنگل انٹری۔ اچھا، اگر آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کوئز کیا ایک بار لیں گے؟ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کوئز لے لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بے شک آپ اس کوئز میں 0 مارکس لے کر آئیں، لیکن آپ اس کوئز کو اٹیمپٹ کریں، آپ اس میں تمام کوئسچنس کو اپنی عقل سے سالو کریں، یہ میری وش ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں آپ کوئزز دیں، تو پھر تو یقین کریں کوئز کو اٹیمپٹ کرنے کا فائدہ ہے۔ خیریت؟ طبیعت ٹھیک نہیں آپ کی؟ تو بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بتا دیتی ہیں آپ۔ کس کو؟ مجھے تو نہیں بتایا آپ نے۔ BP کو بتایا تھا؟ نہیں آج طبیعت خراب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا چلو، گھر جا رہی ہو؟ جاؤ۔ کس طرح، ڈرائیور آ گیا یا کس طرح جاؤ گی؟ ماما ہیں آپ کی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اوکے۔ تو خیر بچوں، بات یہ ہے کہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، بنین آپ کی تو فرینڈ ہے نا ہانیہ، تھوڑا سا اس کو بتا دیجیے گا جو میں بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ریکارڈڈ لیکچر تو وہ دیکھے گی نہیں، مجھے پتا ہے، اور ابھی وہ سن نہیں سکتی، وہ اس وقت آن دا وے ہوگی۔ بھائی جو لوگ دیر سے جوائن کر رہے ہیں، چلے میں یہ بعد میں ہی بات کر لوں، کیا خیال ہے؟ ابھی نہیں کروں، ہے نا کوئز والی بات۔ SLO 9 کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں فی الحال، ٹھیک ہے؟ SLO 9 یوں سمجھ لو کہ پہلے پرانے کورس میں، آپ نے تو نیا کورس پڑھا ہے نا، نیا سلیبس پڑھا ہے، پرانے سلیبس میں SLO 9 2 حصوں پر مشتمل تھا، 2 SLO تھے۔
اب وہ 2 SLO 1 ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی ویٹیج زیادہ ہے. جیسا کہ ہم کل ہی کہہ چکے ہیں SLO 8 اور SLO 9 26 اور 27 MCQs پر مشتمل ہوگا. ایک بڑا چیپٹر ہے. آپ ایک جرنل اوور ویو جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کمپنی کس طرح سے لوگوں کو اپنی سیکیورٹیز ایشو کرتی ہے، ایشو کرتی ہے، ڈیبینچر ایشو کرتی ہے. کمپنی کیسے اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتی ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو ہم نے بنائے ہیں شاید. کیوں بھائی نور الہدا، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے بیٹا ہم نے؟ کب بنائے؟ آواز نہیں آ رہی. فرسٹ ایئر میں ہے نا، فرسٹ ایئر میں بنائے. سب سے آخری میں ہم نے یہی پڑھا تھا، اپنا ایڈجسٹنگ انٹریز، انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، کلوزنگ انٹری. یہ ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تھا. اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیسیکلی 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا فرسٹ ایئر کے لیول تک، ایک انکم اسٹیٹمنٹ اور دوسرا بیلنس شیٹ. اب وہی انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ دوبارہ کیوں پڑھاؤں گا بنین؟ دوبارہ کیا پڑھانے کی وجہ ہے بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی دوبارہ پڑھائیں گے؟ کیونکہ فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا تو بزنس کا مالک ایک تھا، سول پروپرائٹرشپ. اور اب کمپنی کے حوالے سے پڑھیں گے ہم اسے. تو کمپنی اپنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیسے بناتی ہے پریکٹیکل لائف میں تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اس کے قریب قریب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ پریکٹیکل لائف میں ایک ایسٹ جو ہے، اس ایسٹ کے اوپر پریکٹیکل لائف میں کمپنی کی بیلنس شیٹ میں 2 4 5 6 پیجز کے اوپر ایسٹس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. اور ہم یہاں ایک ہی پیج پہ پوری کمپنی کی بیلنس شیٹ بنا دیں گے ماشاءاللہ. تو اکیڈمک اور پریکٹیکل میں فرق تو ہے، لیکن بہرحال آپ کو آئیڈیا ہوگا، آپ کو چیزیں سننی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی، دیکھنی ہوں گی کہ پریزنٹیشن کیسے ہو رہی ہے. تو پریزنٹیشن امپورٹنٹ ہے. اور مزے کی بات، آپ کو کمپنی کا یہ فارمیٹ، کمپنی کی بیلنس شیٹ، کمپنی کے انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کا طریقہ کار آپ کو آلریڈی آپ کے SLOs کے اینڈ میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے. آپ کے پاس جو SLO ہے اس میں آخر میں کچھ انیکسرز تھے، اگر یاد ہو ان انیکسرز کو جا کے چیک کیجئے گا. اس میں آپ کو انشاءاللہ کمپنی کا انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ ملے گا. اسے ضرور پڑھیے گا، لیکن ابھی نہیں، جب میں انشاءاللہ پڑھانا شروع کروں گا تب. اور اگر آپ ابھی پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ لیجیے گا. اچھا، اس کے بعد تیسرے فیز میں ایک اور چیز ہے جو کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پارٹ ہوتی ہے، لیکن پہلے وہ ایک الگ SLO کی شکل میں آتی تھی. اس کا نام ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ. کیش فلو اسٹیٹمنٹ یعنی آپ یوں سمجھ لو یہ 3 فیزز ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھو تو بیچلرز میں ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں بیچلرز میں، تو عام طور پہ ہم انہیں ایشوئنس آف شیئر اینڈ ڈیبینچر کا ایک الگ کوشچن پڑھاتے ہیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ایک الگ کوشچن پڑھاتے ہیں، اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ ایک الگ سوال ہوتا ہے. آپ کے پاس ایشوئنس آف شیئر اینڈ ڈیبینچر اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو اسی بھرپور طریقے سے ہیں، اتنی ہی ویٹیج کے ساتھ ہیں جتنے بیچلرز میں پڑھاتے ہیں ہم. لیکن کیش فلو اگر وہاں 100 نمبر کا ہے، بالفرض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہاں پر آپ کے پاس 20-30% ہے بس. تو کیش فلو آپ کے پاس تھوڑا لائٹر سائڈ پر ہے. بٹ آپ کے پاس جو ایشوئنس آف شیئرز اینڈ ڈیبینچر ہے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، یہ بہترین پڑھنا ہے. اور آپ نے اسے پڑھ لیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ کلاس میں ایک اچھی تعداد ہے، ایک بہت سارے بچے ہیں الحمدللہ، جو کہ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ اگر محنت کریں گے تو ضرور اللہ کے حکم سے کور کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ جن بچوں کے پیرنٹس سے ملاقات ہوئی ہے وہ اپنے اندر ضرور پازیٹیو چینج لائیں گے. اور خدا نخواستہ ہم نے آپ کی کوئی برائی نہیں کی، بلکہ انفیکٹ میں جن بچوں کے پیرنٹس سے بھی ملا، میں نے اپنے طور پہ یہی کہا ان سے کہ بھائی آپ کا بچہ خدا نخواستہ ڈفر نہیں ہے، آپ کا بچہ ویک نہیں ہے. اگر ہوتا تو شاید میں اسے کہتا بھائی اس کو کالج میں رکھنا بے وقوفی ہے. جن بچوں کے پیرنٹس سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری، کیونکہ میں سب کے پیرنٹس سے ملا بھی نہیں ہوں، یہ بھی مزے کی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ بھائی جب مجھے بلایا جائے گا تو میں ملوں گا جا کے. وی پی کال کر رہی ہیں سب کے پیرنٹس کو، اور جہاں وہ سمجھتی ہیں کہ میری پریزنس ضروری ہے وہ مجھے بلاتی ہیں. تو بہرحال سمری یہ ہے کہ میں کسی بچے کی برائی نہیں کر رہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی بچہ آپ کا الحمدللہ دمدار ہے، پوٹینشل والا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا فوکس آؤٹ ہے بیچارے کا. اس وجہ سے پکچر تھوڑی بلر ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کا فوکس ذرا مناسب کرا دیں پڑھائی پہ تو انشاءاللہ وہ کام کر سکتا ہے. تو اب بس یہی ہے کہ میں پوری امید کرتا ہوں، مجھے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے میں نام لیتے ہوئے بہت کتراتا ہوں. مذاق میں تو میں آپ کا نام لے لیتا ہوں، جیسے میں آپ کو کبھی تنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آپ کا نام لے لیتا ہوں زبردستی، عذرائے مذاق مائک پہ بھی لے لیتا ہوں.
لیکن اس طرح کی باتوں میں مجھے نام لینا بالکل اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی ایک عزت نفس ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام پازیٹیو انداز میں تو لیا جائے، لیکن کوئی ایسی بات ہو نیگیٹو، یعنی جو پڑھائی میں اگر آپ اچھا پرفارم نہیں کر رہے تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام سب کے سامنے آئے. تو اس لیے میں پوری امید اور بھروسہ کرتا ہوں کہ SLO9 کو آپ پوری جان لگا کے پڑھیں گے اور آپ نے ریگولر رہنا ہے کلاس میں. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی دن آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو کچھ لوگوں کو تو جو ہے وہ وی پی نے جو ہے نا ڈائریکٹ انسٹرکشن دی ہیں، اور وہ انسٹرکشن بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بھائی آپ نے کس طرح سے پڑھائی کرنی ہے. تو آپ ریگولر رہیں گے، کسی دن اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ آن لائن بیٹھ کے پڑھیں. آن لائن بھی نہ پڑھ سکیں، انٹرنیٹ نہ چلے، تو بھائی ریکارڈڈ لیکچر ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کر رہا ہوں. میرے لیکچر تو کم از کم ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. آپ ڈیلی بیسس پر اگر ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو اللہ کے حکم سے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی. 40 نمبر ہیں، سمجھ لیں یوں اس کے آسان لفظوں میں. 40 یہ، 40 آپ کے پارٹنرشپ، اور 20 نمبر آپ کے ہو گئے کس کے بھلا؟ انکمپلیٹ ریکارڈ سنگل انٹری. کیسے 12 نمبر 12 MCQ آئیں گے، اور 1.7 یا 1.658 کا بن رہا ہے ایک MCQ اگر آپ چیک کریں. یعنی آپ 65 کو 100 کو 65 سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 1 پوائنٹ کتنا بنتا ہے. 1.7 کے قریب کچھ بن رہا ہے شاید. بہرحال سمری یہ کہ بہت شکریہ آپ سب نے مجھے سنا، اور اب فائنلی SLO9 پہ بات کا آغاز ہوا چاہتا ہے. مطلب بات تو ہم نے کر لی کہ یہ کیا ہے، لیکن اب ایشوئنس آف شیئر اینڈ ڈیونچر پہ بات کرنی ہے. ایشوئنس آف شیئر اینڈ ڈیونچر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کمپنی کے بارے میں بات کریں گے آپ کے ساتھ. میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں، لیکن مجھے بالکل مزہ نہیں آئے گا پڑھاتے ہوئے کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں اور آپ اس کو سنیں اور پھر میں یہاں کھڑا رہوں، تو میری پریزنس تو ختم ہو جائے گی، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ یقین کریں میں نے ویڈیو خود دیکھی ہے بیٹھ کے پہلے، یار کیا وہ فروٹفل ہے، اور واقعی کسی حد تک وہ فروٹفل ہے. لیکن اس میں نا معذرت کے ساتھ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہماری زبان مادری، ہماری مدر ٹنگ تو اردو ہے نا بھائی، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہم میں سے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مدر ٹنگ تو ہماری اردو ہے. تو الحمد میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میکسیمم اردو میں ہی بات کر رہا ہوتا ہوں، بہت کم انگلش بولتا ہوں. تو وہ جو ویڈیو ہے جو میرے پاس ہیں، آپ چاہیں گے تو میں لنک بھی شیئر کروں گا، وہ بہت زیادہ پیور اردو میں، اتنی زیادہ اردو میں کہ اس میں انگلش کے لفظ سننے کو ہی نہیں مل رہے. وہاں صرف وہ جو بورڈ پہ لکھا ہے صرف اسی لفظ کو انگریزی میں پڑھ رہی ہیں وہ خاتون. تو اور بنائی بڑی زبردست ہیں ویڈیوز، بڑی اچھی ہیں. اور لیکن وہی بات کہ ویڈیوز ہیں تو لمیٹیشن آ جاتی ہے. لیکن جب آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں یا آپ آن لائن ہیں تو لمیٹیشن نہیں ہے. آپ 10,000 سوال پوچھیں گے، مجھے بتانا پڑے گا ویڈیو سے سوال کیسے پوچھے جائیں گے. تو سوال پھر آپ کے پاس سیو ہو جائیں گے، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے. تو ایک ویڈیو کو بھی دیکھو اور پھر الگ سے سوال بھی. لیکن بہرحال اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا. نہیں بیٹا حذیفہ، وہ اردو میڈیم اسکول کی نہیں ہے، ایک صاحب نے بہت پیسہ خرچ کر کے بنوائی ہیں وہ ویڈیوز باہر جا کے نا، تو بڑی اچھی ویڈیوز ہیں وہ. اس میں مطلب پاکستانی نیشنلز کی آوازیں ہیں، اور بڑی اچھی اکاؤنٹنگ پڑھا رہی ہیں، خاتون ہے میرا خیال ہے، پتہ نہیں انہوں نے ڈبنگ کی ہے یا وہ پڑھا ہی رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی. تو لیکن میں آپ کو شیئر کرتا ہوں وہ، ٹھیک ہے. اچھا آپ کام کی بات، میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی کہ آپ کمپنی کے بارے میں آج مجھ سے بات کریں گے اور مجھے بتائیں گے واٹ از کمپنی. تو آن لائن میں سے کون بچہ مجھے کمپنی کے بارے میں بتانا چاہے گا؟ ہینڈ ریس کرے گا وہ پہلے، اس کے بعد پھر میں اسے موقع دوں گا. انمیوٹ ڈائریکٹ نہیں کرے گا، پہلے وہ ہینڈ ریس کرے گا. اور میں آپ سے بڑے ادب، پیار، محبت، ریکویسٹ، ہر انداز سے جیسے آپ چاہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ SLO9 پڑھ لیجئے گا. خدا را اس SLO کو پڑھ لیں، باقی 2 پھر میں بٹھا کے آپ کو دوبارہ پڑھا دوں گا الگ سے، اس کی بھی تیاری کروا دوں گا، پریشان نہ ہو. لیکن آپ اس SLO کو پڑھ لیں، کیونکہ اتنا سارا کورس اگر نکل گیا نا، مڈ ٹرم سے پہلے 100% سلیبس کمپلیٹ ہو رہا ہے. اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر بھائی دوبارہ سے مڈ ٹرم کے بعد 100% کورس پڑھانا مشکل ہے. اور پھر وہ ٹیمپو، وہ ریدم نہیں بنتا جو پہلی بار پڑھاتے ہوئے بنتا ہے. کیونکہ مجھے بھی پتا ہوتا ہے بچہ ایک بار سن چکا ہے مجھے، وہ زیادہ نہیں سننا چاہتا، وہ کہتا بس کی پوائنٹس بتاؤ، پنچ لائن بتاؤ، پھر مزہ نہیں آتا، پھر سوالات بھی نہیں آتے. ابھی آپ 10,000 سوال کریں گے مجھ سے. جی بتائیے، کسی ایک نے بھی ہینڈ ریز نہیں کیا ابھی تک؟ لکھ کے تو بھیج رہے ہیں آپ مجھے. اچھا جی، اسما ویری گڈ، ابھی تک اسما نے ہینڈ ریز کیا ہے صرف.
اور کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو بتانا چاہے کہ کمپنی کیا ہے؟ آسان اردو، آسان انگلش، مشکل اردو، مشکل انگلش، جیسے آپ بتانا چاہیں. سر کمپنی کیا ہے، بس یہی بتانا ہے. اچھا، اگر آپ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سب آپ مجھے ڈھونڈ کے ڈیفینیشن نہ بھیجیں پلیز. اگر آپ نے پڑھا ہے تو بس بہترین ہے. 2 اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم شیئر کر سکتے ہیں. بھائی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے واٹ از کمپنی؟ ہاں جی. نہیں پڑھا گھر جا کے؟ نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی بات کا آغاز ہی کیا. میرے بھائی رافع آج ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا کمپنی ایک بزنس ہے. اور اسی طرح الفیہ نے سب سے پہلے ڈیفینیشن مجھے بھیجی بینگ ان اے بزنس. اور اسی طرح جناب علی انشیا نے لکھ کے بھیجا کمرشل بزنس. نصرت زہرا نے لکھ کے بھیجا بزنس فارم انڈر کمپنیز آرڈیننس 1984. زویا عروج کہتی ہیں کہ کمپنی از اے لیگل اینٹی وچ کنٹینز اے گروپ آف انڈیویجول ٹو آپریٹ اے بزنس. تو آپ سب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بیٹے آپ سب کو پتہ ہی نہیں ہے کمپنی ہوتی کیا ہے. یہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جس کالج میں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کمپنی کے تحت چل رہا ہے. اس کی آرگنائزیشن ایک کمپنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یا پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اسکول، آپ کا کالج بزنس نہیں ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اب اس پہ آپ ایسے طنزیہ ہنسی نہ ہنسیں، یہ سارکیسٹک انداز ہمیں پسند نہیں آیا آپ کا. بھائی ہے تو ہے، نان پروفٹ ہے. یہ اتنی ہی فیس لے رہے ہیں جتنے سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہ آپ سے ایکسٹرا فیس نہیں لے رہے. دیکھیں پیارے بچوں، مطلب یہ ہے، بہت بدتمیز ہیں آپ لوگ، اس طرح نہیں ہوتا. یہ فزیکل سیٹ اپ میں جو بچے بیٹھے ہوئے نا، یہ مجھے ہنسا رہے ہیں. یہ بھائی یہ لوگ ہمیں بھی تو پیسے پے کر رہے ہیں، اتنا بڑا سیٹ اپ بھی تو چلا رہے ہیں. تو اگر یہ اس کوالٹی کی ایجوکیشن، اب پتہ نہیں آپ ایجوکیشن کو یہاں پہ کیا کہاں رینک کرتے ہیں وہ نہیں پتا مجھے، کیونکہ وہ تو آپ کے دل کی بات ہے نا، اس پہ آپ پتہ نہیں مسکرائیں یا روئیں، بولے ہائے ہائے پڑھاتے بھی ہیں یہاں پہ. اچھا یہ لوگ پڑھاتے بھی ہیں. بہرحال الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تو اپنی ایفرٹ کرتا ہوں. اور اگر انہوں نے مجھے اتنے ٹیسٹ، اتنے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے کے بعد رکھا ہے تو یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا. مجھ سے ڈیمو لیا، پھر میرا باقاعدہ ٹیسٹ ہوا، انگریزی کا بھی ٹیسٹ ہوا، پھر کمپیوٹر اکاؤنٹنگ کا بھی ٹیسٹ ہوا، پھر اپنا انٹرویو بھی ہوئے. اس کے بعد انہیں لگا کہ یہ شخص قابل ہے، بچوں کو پڑھا سکتا ہے، تو انہوں نے رکھ لیا. اور ایک اچھی اماؤنٹ پے کرتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ادارہ کمپٹیٹو. مطلب آپ اگر بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ وہاں ایسے پرکس اینڈ بینیفٹ سوچ بھی نہیں سکتا جو یہاں پہ ہیں. اور شاید کوئی اس سے اچھا ہو لیکن وہ پیور بزنس ہو. جیسے کہ آپ کامرس میں مختلف اچھے بھی کالجز ہیں، آپ نام سنتے ہیں ان کا، تو وہ پیور بزنس انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ بزنس کی آرگنائزیشنز ہیں. بٹ بہرحال AKHSS جو ہے انفیکٹ وہ جو ہے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اور میرا بیٹا یہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ ہے ایز اے کمپنی. اچھا تو اس کا مطلب ہے اب کمپنی کیا ہے؟ اب رافع بھائی آپ کی تو بات ختم شروع ہونے سے پہلے ختم کر دی میں نے. کیا ہے بھائی اسماعیل بھائی، گھر سے کیا پڑھ کے آئے؟ ہاں پروفٹ اور لاس کے لیے. پروفٹ اور لاس بول دو گے تو پھر بزنس ہو جائے گا، ہے نا. اس کا مطلب ہے یہاں تک تمہاری بات میں مانتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ پیسے لگاتے ہیں اور یا تو وہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں یا پھر وہ ان کا کوئی گول ہوتا ہے، ان کا کوئی سوشل مقصد ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ کی راہ میں نیک کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کمپنی ایز اے بزنس بھی آپریٹ کی جا سکتی ہے، اور کمپنی ایک گروپ آف پیپلز ہے جس میں بہت سارے لوگ مل کر کسی خاص مقصد کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اوکے اچھا چلیں. ویسے اگر میں آپ سے کہوں
کہ کمپنی کیا ہے 1 لائن میں، تو میں کہوں گا، پھر بزنس کا ورڈ لکھ کے بھیج دیا یشل تم نے، انکارپوریٹڈ بزنس. انکارپوریٹڈ بزنس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کہیں پہ رجسٹرڈ ہو. انکارپوریشن کا مطلب ہوتا ہے رجسٹرڈ ہونا. تو ابھی رجسٹرڈ ہونا تو بہت دور کی بات ہے میرا بیٹا. پہلے یہ تو سمجھ لو کہ کمپنی، ہر کمپنی بزنس نہیں ہے. اگر یہ کلیئر ہو گیا تو اب میری بھی تو ایک جملہ سن لو کہ کمپنی کیا ہے. کمپنی میرے مطابق 1 لائن اسٹیٹمنٹ، کمپنی از اے آرٹیفیشل پرسن. کمپنی از آ بھی نہیں بلکہ این بولیں گے نا. کمپنی از این آرٹیفیشل پرسن. پرسن کمپنی انسان ہے، لیکن آرٹیفیشل کا ورڈ بھی تو کہہ رہا ہوں. آپ بھی تو انسان ہیں، مطلب ہے نا، الحمدللہ مانتے ہیں آپ انسان ہیں. میں کہہ رہا ہوں کمپنی بھی ایک انسان ہے، بٹ میں کہہ رہا ہوں آرٹیفیشل انسان ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ سانس نہیں لیتی، وہ سوچتی نہیں ہے. لیکن جس طرح ایک انسان کسی پر کوئی کیس کر سکتا ہے، آپ کسی پر کوئی مقدمہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو سو کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو سو کر سکتا ہے. آپ نے کسی کو کوئی گڈس پرووائڈ کرنی تھی، بٹ آپ وہ گڈس پرووائڈ کرنے میں فیل ہو گئے، تو آپ کو کوئی شخص اس کے اگینسٹ سو کر سکتا ہے. اور آپ بھی اگر کوئی آپ کو گڈس پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو جائے، آپ سے کانٹریکٹ جو کیا اس کو پورا نہ کرے، تو اس صورت میں آپ اسے سو کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. دیر سے آنے والے تمام بچے بہرحال جو آ گئے ہیں، میں ان کا تھینکفل ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے اندر ایک بہت بڑا پازیٹیو چینج دیکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ SLO9 جو آج کی کلاس میں ہم نے شروع کر لیا ہے، کم از کم آپ یہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کم از کم یہ پڑھ لیں، تو جو پھر گزر گیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مل کر ہو جائے گا. اچھا، اب میرے حساب سے اس وقت 43 اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور 5 میرے ساتھ ہیں اس وقت، تو 48 اسٹوڈنٹ موجود ہیں. میرا خیال ہے میں اب یہ بات دوبارہ کہہ دوں ایک بار، پھر یونٹ بھی ختم ہو جائے گا نا، ابھی تو خیر ٹائم ہے. میرا بیٹا، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آپ کو شدید ضرورت ہے MCQs کو پریکٹس کرنے کی. MCQs کو پریکٹس کرنے کے لیے میں نے ایک ارادہ کیا ہے، اور وہ ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ سے MCQs کی بھرپور پریکٹس کروائیں. اب میں اگر رینڈم آپ کو اسائن کر دوں گا کوئز MCQs اور کہوں گا بھائی اٹیمپ کرو، تو شاید آپ اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکیں. پہلے تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں آپ سے پرومس کر لیتا ہوں کہ جی بالکل مل رہے ہیں، جی آپ کے میسج مجھے مل رہے ہیں. کمپنی کین آلسو سو سم ون اینڈ سم ون کین آلسو سو دا کمپنی. آپ کو بالکل بیٹا آپ کے میسج مل رہے ہیں میرا بچہ، مجھے بالکل مل رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں نے آپ سب کو اسائن کر دیا SLO6 انکمپلیٹ ریکارڈ اور سنگل اینٹری. اب کم از کم آپ کے پاس میرے حساب سے 1 ہفتے کا ٹائم ہے. یعنی یہ والا سیٹرڈے سنڈے چھوڑ دیں، اگلے سیٹرڈے سنڈے تک آپ اپنی تیاری کر لیں. یعنی نیکسٹ ویک میں ہوگی 12 ربیع الاول، اس کی چھٹی آئے گی، سیٹرڈے کی چھٹی آئے گی، سنڈے کی چھٹی آ جائے گی، 3 چھٹیاں ہو جائیں گی. منڈے سے ہم، یہ والا منڈے نہیں کہہ رہا جو اب آئے گا، آفٹر 1 ویک ہم اپنے کوئزز کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں. ویک میں اگر آپ 2 کوئز دینا چاہتے ہیں، میں آپ سے 2 کوئز لوں گا. آپ 1 دینا چاہتے ہیں 1 دیں، آپ 4 دن دینا چاہتے ہیں کوئز 4 دن دیں. لیکن میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں کہ اس کوئز کا ریزلٹ صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گا. یہ کوئز کا ریزلٹ میں آپ کے پیرنٹ سے بھی شیئر نہیں کروں گا، مینجمنٹ سے بھی شیئر نہیں کروں گا. اور موسٹ امپورٹنٹ بات کیا ہے، آپ اس میں 0 مارکس بھی لائیں گے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بائی منتھلی کے 35 MCQs کیے، اگر آپ نے اسے بھی ویسے کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے میرا بیٹا. پھر رہنے دیں، پھر میں پریکٹس نہیں کرواتا، کیونکہ سب کو پتا ہے یہ بات. میں کسی پہ بھی الزام نہیں لگا رہا، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نقل مارتے ہیں، نقل کرتے ہیں. وہ تو خود آپ کو کوئی میسج بھیج دے کہ بھائی یہ والے MCQ کا آنسر یہ ہے، تو آپ بندہ کیا کرے؟ بندہ یہ چلے یار کسی نے جواب بھیجا ہے، اس کی محنت رائے گاہ نہ جائے. تو آپ کہتے ہیں چلو یار MCQ کا آنسر یہ والا ہے، بھائی اس کو چیک مارک کر دیا. کیا خیال ہے؟ بات تو سچ ہے نا، لیکن ہے تو رسوائی کی. ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں اگر اب آپ مجھے بالکل ایمانداری سے بتا دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کوئز کو بھی اسی طرح اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کرنا چاہیں گے جس سے آپ نے بائی منتھلی کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا بائی منتھلی میں کس کے کتنے مارکس بنتے تھے،
اور کتنے آ گئے کیا خیال ہے؟ اور کچھ بچوں کے تو بیچاروں کے 0 مارکس بھی آئے، وہ تو ایک الگ ہی دکھ بھری داستان ہے نا. تو بس اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں، میں تو ریڈی ہوں. آپ مجھے جیسے ہی گو ہیڈ دیں گے، آپ کہیں گے ہاں سر صحیح ہے، کیونکہ پیپر ایم سی کیوز بیس ہے. اگرچہ کہ ایم سی کیوز کا لیول اتنا ہائی نہیں ہوگا، ہائی آرڈر تھنکنگ ایم سی کیوز نہیں ہوں گے، بٹ میں کوشش کروں گا کہ کم از کم بیسکس تو اچھی ہو جائیں. اور وہ سمجھ لیں آپ ایک طریقے سے ریڈی میڈ ٹیسٹ ہیں ہمارے، وہ ہم آپ سے پرفارم کروائیں گے. یہ ہے کہ آپ کو لیٹ سپوز جیسے ہی آپ وہ شروع کریں گے اپنا کیا کہنا چاہیے کوئز اٹیمپٹ کریں گے، جیسے ہی ایم سی کیوز آپ اسٹارٹ کریں گے تو وہ آپ ایک بار اٹیمپٹ کر سکیں گے، اور اس کا ٹائم ہوگا ہر ایم سی کیو کا باقاعدہ ٹائم ہوگا. اب ٹائمر چل رہا ہوگا آپ کے سامنے، 1 منٹ میں آپ نے اس کا آنسر مارک کرنا ہے. کہیں پہ 40 سیکنڈ بھی لگا دوں گا، کہیں 20 سیکنڈ لگا دوں گا، کہیں 1.5 منٹ بھی لگا دوں گا کوشش کر کے. صحیح ہے، ڈیپینڈ، میں دیکھوں گا کہ کون سی چیز کیسی ہے، لیکن میں اس پہ بھی ورک آؤٹ کر رہا ہوں، اور کیونکہ پیپر پہ بھی کام کر رہا ہوں تو ٹائم لگے گا. آئی ہوپ کہ آپ سب نے میری بات سن لی ہے. اب آپ لوگوں کا واقعی اگر انٹرسٹ بنتا ہے تو ضرور ہم یہ کام کریں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور بالکل. تو اب انشاءاللہ اس کا میرا پورا کمپلیٹ ارادہ ہے. ہم فی الحال اپنی بات کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بس یہ مجھے یاد دلا دیجیے گا، میں اس کام کو بہت جلد کرنے کا آغاز کروں گا. اور آپ ایس ایل او 6 کی تیاری شروع کر دیں آج سے، اللہ کے حکم سے. اپنی پرابلمز مجھے واٹس ایپ کریں، اکاؤنٹس کا گروپ بنا ہوا ہے وہاں ڈالیں. آپ کے بہت سارے دوست ہیں پڑھے لکھے اس کلاس میں، بہت اچھے اچھے بچے ہیں. اللہ کے حکم سے میرے رپلائی سے پہلے ہو سکتا ہے وہ رپلائی کر دیں آپ کو. آپ سے مراد گروپ پہ، صحیح ہے. اور آپ کے اگر آپس میں لنکس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پڑھیں، بیٹھ کے ڈسکس کریں. بٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ بہت اچھی تیاری کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پیارے بچوں، کمپنی آرٹیفیشل پرسن ہے، اور یعنی بالکل یہ ایک انسان کی طرح ہے، لیکن انسان سانس لیتا ہے، یہ سانس نہیں لیتی، بس یہ فرق ہے. اور اس کے بعد کمپنی بناتے کیسے ہیں، اب یہ ایک سوال اٹھا. آخر کمپنی بنتی کیسے ہے، بتائے گا کوئی آپ میں سے؟ بہترین جواب. کچھ لوگ ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بزنس بنائیں گے یا کوئی سوشل ورک کریں گے، اور پھر اس کو وہ اس کام کو کرنے کے لیے وہ فنڈ ریز کرتے ہیں. اور فنڈ ریز کرنے سے پہلے وہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں. اچھا تو یہ بتاؤ، سب سے پہلے تو اٹینڈنس مارک کر دو تم لوگ، شاباش. 44 اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، اٹینڈنس مارک کر دو. سوا نے لکھ کے بھیجا گروپ بنتے ہیں، صحیح ہے. ہاں پیارے بچوں، صحیح ہے بھائی، میں ایگری ہوں کہ آپ کہتے ہیں گروپ بنتے ہیں اور رجسٹریشن ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ گروپ بناتے ہیں، جو لوگ کمپنی بنانے کے لیے انیشیٹ کرتے ہیں، جو لوگ کمپنی بنانے کی وش کرتے ہیں، یہ آخر کہلاتے کون ہیں؟ کیا بات ہے، ایکسیلنٹ. کیا کہلاتے ہیں میرا بیٹا؟ پہلے اٹینڈنس مارک کر دو بھائی. ایسا نہ ہو کہ میں اٹینڈنس مارک پروموٹر لکھ دوں تمہارے نام کے سامنے. ہاں جی، اٹینڈنس مارک ہو گئی میرا بیٹا؟ چلو ہو گئی. میں شکر گزار ہوں تہ دل سے ان تمام بچوں کا جنہوں نے پروموٹرز لکھ کر بھیجا اور کہا شیئر ہولڈر میرا بیٹا آگے آئے گا. صحیح ہے. ابھی تو کمپنی بنی نہیں ہے، ابھی تو شیئر آپ کو ملا ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ کمپنی بنانا چاہتی ہیں. تو جن کی چاہت ہے کمپنی بنانے کی انہیں کہتے ہیں پروموٹرز. پروموٹ کر رہے ہیں نا ایک طریقے سے. وہ کسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ کمپنی کو، کمپنی کے بننے کے عمل کو. دیٹس وائی دے آر کالڈ پروموٹرز. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ پروموٹرز جو ہیں کہاں جا کے رجسٹریشن کرواتے ہوں گے؟ سوچو. یہ میں نے کل بولا تھا، کل بھی آپ یہی کہہ رہے تھے، آج بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ رجسٹرار آفس میں جا کے کراتے ہیں. تو رجسٹرار آفس کا سینٹرل جیل میں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ صدر میں؟ پکا؟ گوگل میں صدر دکھا رہا ہے وہ. چلیں، معصومیت ہے آپ کی میرے بیٹے، خوش رہیے. کم سے کم کوشش تو کی آپ نے، آپ کی کوشش پہ میں قربان جاؤں. کوشش تو کرتے ہیں آپ. کورٹ میں سر؟ ابے الیان کیا نکاح پڑھوا رہا ہے میرا کورٹ میں ہے؟ کیا کرے گا بھائی؟ مجھے کیوں گھر سے نکلوائے گا؟ کورٹ میں کیوں بھیج رہا ہے بھائی؟ ہیں
कोर्ट में भेज दिया, भला बताओ इसने मुझे। अबे अली रजा तुम भी कोर्ट भेज रहे हो? सिविक सेंटर में क्या प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा हूँ? डीसी ऑफिस में हैं क्या? बल्दिया के मामलात खराब हो गए हमारे, हमारे गटर बह रहे हैं क्या? हाँ डीसी ऑफिस भेज दिया। सबा सिकंदर कहती है होता होगा कोई ऑफिस। हाँ ना सबा, तुम आती क्यों क्लास में? होता होगा कोई स्टूडेंट पढ़ता होगा, कैसा? हाँ जी सीपीएलसी ऑफिस। अल्लाह माफ करे हुजैफा, तूने भी हद कर दी भाई। ऐसा लग रहा है तेरी बाइक को उठा के ले गया या तेरा हेलमेट चोरी हो गया बेटे, है ना? हेलमेट चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा रहा है। एक भी अभी तक किसी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया, मजे की बात है। हाँ जी नहीं है जवाब, नहीं पता। एक बात बताएं, बड़े अदब से पूछ रहा हूं, जब कोई बात आपको पता चलती है तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप सवाल क्यों नहीं करते? और ये बात मैं आपसे अभी नहीं बोल रहा, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं ना कि कंपनी रजिस्टर होती है। तो क्यों नहीं करते आप सवाल? क्योंकि आप सुन नहीं रहे होते, आप सुन हुए होते हैं। यही है ना बात। आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं तो आप सवाल कर सकते थे। कहाँ रजिस्ट्रेशन होती है भाई? रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ होता है? ये कहीं बोर्ड लगा हुआ है, किधर है ये? ओए होए होए, लकी जुबैर ने तकरीबन ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा सही जवाब दिया है। अरे वाह, बिस्मा ने सही जवाब दे दिया भाई, मुबारक हो, जबरदस्त। बिस्मा ने सही जवाब दे दिया भाई, बेहतरीन। और सही जवाब है SECP। व्हाट इज SECP? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर क्या ड्रामेबाजी है ये? SECP कहां से आ गया? ये क्या होता है? नहीं बेटे, FBR तो अलग है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो तो टैक्सेस इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक इदारा है। SECP क्या है? हालांकि यकीन करें, मैं SECP आपको ना भी बताऊं ना तो आप ऐसी मुंह धो के यहाँ से चले जाएंगे, इंटर भी हो जाएंगे। और जब यूनिवर्सिटी या ICAP या कहीं भी पढ़ रहे होंगे और पूछेगा कोई कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है, तो उस दिन भी यही बोलिएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। वो कहाँ होता है? सेंट्रल जेल में होता है। या बोल देना हमारे घर के पीछे बना हुआ है, ये भी हो सकता है। क्या ख्याल है? स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेटे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड और अनलिस्टेड का चक्कर अलग है। बहरहाल, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है बेसिकली? मुझे बताइए, पाकिस्तान में सारे बैंक्स किसके अंडर में हैं? लिख के भेजें जी। बनीन, नूरुल हुदा, जुहेब भाई, बैंक किसके अंडर में? मेरे इमरान खान के बैंक्स। बैंक्स सेंट्रल बैंक बोल, अच्छा सेंट्रल बैंक तो आप POC में पढ़ते हैं भाई। सेंट्रल बैंक को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? स्टेट बैंक कहते हैं। स्टेट का बैंक यानी आसान लफ्ज। ये स्टेट बैंक को कौन कंट्रोल करता है? वेरी गुड भाई, पढ़े लिखे लगे आप तो माशाल्लाह। इतनी तेजी से जवाब दिया, लोगों ने मुझे हैरान भी कर दिया, परेशान भी कर दिया। अच्छा एक मिनट जरा अटेंडेंस मार्क कर लूं 5 बच्चों की। कौन कौन अल्फाबेटिकली बताना भाई, कौन कौन आया? बनीन आई है, और नूरुल हुदा, इस्माइल आया है, नूरुल हुदा आई है, और राफे आया है, और जुएब भी आया है। क्या बात है भाई, अब आते रहना, ये वाला ऐसे लो, अच्छे से पढ़ लो। अच्छा बैंकिंग में पढ़ा है, POC में नहीं पढ़ाया जाता ये आप लोगों को? अच्छा ये अपना इस्माइल भाई, आपको POC में नहीं पढ़ाया जाता बैंक्स के बारे में? बिल्कुल भी बात ही नहीं होती बैंक्स के बारे में। अच्छा अच्छा ये बताया जाता है। चले बहरहाल, अल्लाह मेरे मालिक, खुदा, पानी पी लूं यार जरा, 1 मिनट। तीन मिनट बाकी हैं, आप दोबारा आ रहे हैं क्या? मेरा ख्याल है आ जाए, क्या ख्याल है? 2-3 या चलें फिर नहीं आए, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे, क्या ख्याल है ना?
کیونکہ 3 منٹ کے بعد 41 ہو جائیں گے اور 41 43 ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر دوسرے ٹیچر آ جاتے ہیں اور ایک ہی یونٹ ہے. چلیں میں اپنی بات مکمل کروں. پھر میرے پیارے بچوں، جیسے اب بڑے امپورٹنٹ جملے کہوں گا، ہاں قیمتی، غور سے سننے ہیں آپ نے. میرا بچہ جس طرح آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہو، تو ایک بات بتاؤ، آپ بینک میں پیسے کس کے بھروسے پہ رکھواتے ہو؟ گورنمنٹ کے بھروسے پہ رکھواتے ہو. بہترین جواب. آپ بتائیں نا، آپ پتہ نہیں آپ کو یہ بات پتا ہے یا نہیں، اور نہیں پتا تو میں آپ سے بتا دیتا ہوں آپ کو. 99% بینک جو ہیں پاکستان میں اس وقت جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ سارے پرائیویٹ ہیں. پرائیویٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اون نہیں کرتی، گورنمنٹ کے انڈر ضرور ہیں بٹ وہ لوگوں کے ہیں، عوام کے ہیں. صحیح ہے. اور لیکن جو آپ کا نیشنل بینک آف پاکستان ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کام کی بات یہ ہے کہ نیشنل بینک میں اگر کوئی بھی پیسے رکھوائے گا تو وہ تو 100% سیف ہے. لیکن اگر کوئی بندہ حبیب بینک میں پیسے رکھواتا ہے، کوئی بندہ بینک الحبیب میں رکھواتا ہے، کوئی ایم سی بی میں رکھواتا ہے، کوئی بینک اسلامی میں رکھواتا ہے، تو وہ پیسے بھروسے پہ کس کے رکھواتا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے بھروسے پہ رکھواتا ہے. تو اگر کسی کے پیسے لے کے بینک بھاگ جائے یا کوئی غبن ہو جائے یا بینک کو بہت نقصان ہو جائے تو لوگ کیا جا کے عمران خان کے سامنے احتجاج کریں گے؟ پھر لوگ کسے پکڑیں گے؟ بولو سوچ کے. ارے پتا ہے نا تمہیں، ابھی تو تم نے بتایا مجھے ہر بینک کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ نیشنل بینک نہیں، اسٹیٹ بینک. تو اسٹیٹ بینک پھر اس کا مطلب ہے سب جا کے اسٹیٹ بینک کے پاس بولیں گے کہ آپ نے اس بینک کو رجسٹرڈ کیا تھا، آپ نے چیک نہیں کیا تھا کہ اس میں پوٹینشل ہے یا نہیں، یہ فراڈ تو نہیں کرے گا. اور پھر اسٹیٹ بینک بیسیکلی کس کے انڈر میں چل رہا ہے؟ گورنمنٹ کے انڈر میں چل رہا ہے نا. یعنی گورنمنٹ اس کو مانیٹر، جو گورنمنٹ ہوتی ہے وقت کے حکمران وہ اسے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اصل میں حبیب بینک یا کسی بھی بینک پہ بھروسہ نہیں کرتے، لوگ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب کمپنی کچھ لوگ مل کر بناتے ہیں تو صرف جو لوگ بناتے ہیں وہی کمپنی میں پیسے لگاتے ہیں. بولو. جب کوئی 4 6 8 10 15 لوگ مل کر کمپنی بناتے ہیں تو کیا ضروری ہے صرف وہی پیسے لگائیں؟ ہاں سر ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو کہ ایک اکیلا شخص کمپنی بنائے، ہے سر، ایک اکیلا شخص، کیسا عجیب مذاق ہے نا آپ کے لیے. جی ہاں، آپ کے سلیبس میں نہیں ہے لیکن نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے نکلیں اور یہاں سے جائیں آئی کیپ یا آپ یہاں سے جائیں BBA کرنے اور وہاں آپ کو ٹیچر بولے ابے کہاں سے پڑھ کے آئے ہو بھائی، سنگل اونر